بات کہ اس کالج کے انوائرنمنٹ کے لحاظ سے نا ٹریننگ بہت لیگ کر رہی ہوتی ہے. تو ہر انسٹیٹیوٹ کو چاہیے کہ اپنے انوائرنمنٹ کے مطابق ٹریننگ فیسلٹی رکھے. اگر اب میں آپ کے سوال کی طرف آؤں, نوجوانوں والی بات کی طرف, بالکل سر, تو آئی ٹی پروفیشنل جس نے بی ایس آئی ٹی کیا ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے, اگر وہ کسی فرم میں جاتا ہے, اور ابھی تک ہماری اتنی بڑی یونیورسٹیاں ہیں اسے اس قابل نہیں بنا رہی کہ اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے, جو لینگویجز اس کی ڈیمانڈ ہے, جو ریکوائرمنٹس ہیں, وہ اس کو 8 سیمسٹر کے بعد بھی اس بچے کو مارکیٹ میں جا کے پتہ چلنا ہے, جس کا مطلب ان یونیورسٹیز کو ہی بند ہو جانا چاہیے. اب ہونا یہ چاہیے کہ جب 8 سیمسٹر پر پہنچا ہے تو اس بچے کا پروجیکٹ اتنا اعلیٰ ہو کہ لوگ اس سے وہ خرید رہے ہوں. بزنس تو وہ کہیں جاب کرے گا, وہ تو بعد کی بات ہے نا. بالکل. اس سے تو 8 سیمسٹر تک پہنچتے اتنا اچھا ہو جانا چاہیے, اس کی انویشن اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ اس کے کئی پروجیکٹ, کئی سارے اسٹوڈنٹ نہ کریں بالکل, لیکن اگر کسی یونیورسٹی میں 1000 اسٹوڈنٹس ہیں تو کم از کم 10-12 پروجیکٹ ایسے آ جائیں نا جس سے جو انٹرنیشنل کمپیٹ کریں, لوگ انہیں خریدنے کے لیے ہیں. بالکل, اس کا آئیڈیا وہ اس کے پیٹنٹ بنے. ٹھیک صحیح ہے. تو ہماری یونیورسٹیز اسی بات کو لیگ کر رہی ہیں. وہ سلیبس, کریڈٹ آر اور ان چیزوں کے معاملات میں پڑے ہیں, ٹائم ڈیوریشن پورا کر رہے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹ کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے جس کے بعد وہ آگے بیسٹ پروفیشنل بن سکے, وہ اس چیز کی شدید کمی ہے. اب اس چیز کو ایکسپلائٹ کون کرتا ہے؟ وہ جو آگے ان کو جاب دے رہا ہے. وہ کہتا ہے یار تم نے سیکھنا ہمارے پاس ہی ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو ہمیں تو ایسے ہی سمجھ لو ہم تمہیں اسٹائپنڈ دے رہے ہیں نا. صحیح ہے. ایک اسکالرشپ ہے وہ تم لو اور سیکھ لو. اور پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ بھی کیا کرتا ہے, جیسے تھوڑا سا بھی آ جاتا ہے وہ فوراً کہتا ہے میں نے اس فرم سے اگلی فرم میں جانا ہے, تھوڑا سا بھی اسے سیلری میں زیادہ بہتر پیکیج لگتا ہے. تو یہ جو پھر برین ڈرین ہو رہا ہے کہ جو ہمارے بیسٹ اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کو جب اپنے ملک میں وہ اپرچونٹی نہیں ملتی وہ فوراً ہی باہر چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. اور اس کے نتیجے میں ابھی جس وقت ان لوگوں کو باہر جانا تھا وہ اب ہم وقت وہ بھی گنوا چکے ہیں. اب انڈیا نے ایک ایسے ٹائم پر بہت سارے لوگوں کو بھیجا کہ اس وقت گوگل کا جو CEO بالکل سندر پچائی بالکل کیا نام ہے, جی جی, وہ انڈین ہے. اور امریکہ میں جو بڑے ہیں بلینئرس, وہ جو ان کی فرمز ہیں وہ ساری انڈینز ہیں, مین سیٹس پر انڈین بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ اب اس کا ایڈوانٹیج انڈیا کو کیا آ رہا ہے, ان کی مدر لینڈ تو ہے نا, اب وہ واپس گوگل والوں نے پتہ نہیں کتنے ملینز کی بلینز کی انویسٹمنٹ انڈیا میں کی ہے. تو ابھی بھی ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو اس وقت سب سے زیادہ جو سپورٹ کرتا ہوں نا وہ آپ کے آئی ٹی کی شعبے کو کرتا ہوں. بچوں کو بہت زیادہ کہتا ہوں کہ اس میں جائیں اور اپنے برین کے اندر انوویشن سوچیں, ہر وقت سوچیں, کچھ ہر وقت کرنے کی ٹھان لیں کہ ہم نے یہ بنانا ہے اور اس کے پیچھے کریں. یہ تھاٹ پروسیس تو کنٹینیوس ہے نا, چلتا رہے گا. ایک دن اس بچے کے کلک کرے گا لیکن جو اس تھاٹ پروسیس میں محو رہے گا, جاری رہے گا, اس کو سوچتا رہے گا. تو ابھی بھی اگر ہم اس طرف آئیں اور اس طرف لے کے چلیں تو کوئی ہمیں بڑی انڈسٹریز بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو ہم اس طرف فوکس کریں جس میں ہم لیس انویسٹمنٹ کے ساتھ ملک کے لیے ایک اچھا زر مبادلہ لا سکتے ہیں. تو ادھر سے جو اچھے اسٹوڈنٹس وہ باہر جائیں, ٹھیک ہے, ان کی فیملیز ادھر ہیں وہ واپس آئیں گے پاکستان میں, یا ان سے جو سورسز ہیں وہ پاکستان میں واپس آئیں گے, وہ پوری دنیا سے اس وقت نالج گین کریں. ہم تو ابھی اس وقت بہت سارے ایسے مسائل میں پھنسے ہیں بالکل کہ ہم ایک دوسرے کو بس چیلنج ہی کرتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پازیٹیو چیلنج کی بجائے ہم ان باتوں میں پھنسے ہیں جن پہ ہمیں پھنسنا نہیں چاہیے تھا. ایک دوسرے کو محبت میں رکھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کرے گا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم سارے بہت آگے بڑھ جائیں گے. ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے, ایک دوسرے کو راستہ دے کے, ایک دوسرے کی بات سن کے اور ہمت افزائی کر کے آگے بڑھ جائیں گے.